بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا آج سبق نمبر 99 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عبارت کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح پڑھیں گے۔ امثلۃ التوجیہ، توجیہ کی مثالیں چل رہی تھی تو ان میں سے 2 کا ذکر ہم نے پڑھ لیا ہے، باقی بھی گزر چکی ہیں، لیکن باقی کا ترجمہ جو ہے عبارت کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو آج کے سبق میں ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وَكَمَا سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما عن وجہ التطبیق بین قوله تعالی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَبَيْنَ آيَةٍ أُخْرَى وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ فقال رضی اللہ تعالی عنہما عدم التساؤل یوم الحشر والتساؤل بعد دخول الجنہ۔ وكما سألوا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فقالوا ان كان السعي بين الصفا والمروة واجبا فلماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأجابت رضی اللہ تعالی عنہا بأن قوما كانوا يجتنبونه ويتحرجون منه فلذلك قال الله تعالى لا جناح۔ وكما سأل عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما معنى قید ان خفتم فقال صدقة تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، ای ان الكرماء لا يزايقون في الصدقة، فكذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للتزييق بل القيد اتفاقي۔ وأمثلة التوجيه كثيرة والغرض هنا التنبيه على معناه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَكَمَا سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ، جیسا کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اور وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کے درمیان جو ہے وہ تطبیق کی صورت پوچھی، تو انہوں نے فرمایا عدم التساؤل یوم الحشر کہ تساؤل سوال و جواب سے غفلت جو ہے وہ عدم تساؤل جو ہے وہ حشر کے روز ہوگا، والتساؤل بعد دخول الجنہ، اور سوال و جواب جو ہوگا وہ جنت میں داخلے کے بعد ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے کہا کہ اگر سعی بین صفا والمروہ واجب ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو لا جناح کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا فاجابت کہ کچھ لوگ اس سے بچتے تھے اور سعی کو جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے، کانوا یجتنبونہ بچتے تھے، ویتحرجون منہ اور اس کو گناہ سمجھتے تھے اور حرج سمجھتے تھے اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لا جناح فرمایا ہے، فلذلک قال اللہ تعالی لا جناح۔ وَكَمَا سَأَلَ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خفتم کی قید کے بارے میں پوچھا، فقال تو آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا، یعنی شرفاء اور جو سخی لوگ ہیں ان کے ہاں صدقہ اور نوازشات میں تنگی نہیں ہوا کرتی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے تنگی پیدا کرنے کے لیے قید ذکر نہیں فرمائی۔ آئی ان الکرما لا یزایقون فی الصدقہ کہ ان کے ہاں جو ہے وہ صدقے میں تنگی نہیں کی جاتی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو قید ذکر کی ہے یہ تنگی کے لیے ذکر نہیں کی، تنگی پیدا کرنے کے لیے ذکر نہیں کی، بل القید اتفاقی، بلکہ قید اتفاقی ہے۔ وامثلۃ التوجیہ کثیرۃ والغرض ہنا التنبیہ علی معنی، اور توجیہ کی جو مثالیں ہیں وہ بہت ہیں، لیکن یہاں ان کا احاطہ ممکن تو نہیں ہے، اس کے معنی پر متنبع کرنا مقصود ہے، ہونا التنبیہ علی معنی، اس کے معنی پر متنبع کرنا مقصود ہے۔ یذکر اسباب النزول وتوجیہ المشکل فی فتح الخبیر لفائدتین، وأرى من المناسب ان اذکر فی الباب الخامس ما نقل البخاری والترمذی والحاکم فی تفاسیرهم من اسباب النزول وتوجیہ المشکل بسند جید الى الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم او الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع التنقیح والاختصار لفائدتین۔
الأولى أن استحضار هذا القدر من الآثار لا بد منه للمفسر كما لا بد له من حفظ القدر الذي ذكرناه في ذلك الباب من شرح غريب القرآن. والثانية أن يعلم أنه لا دخل لأكثر ما يروى من أسباب النزول في فهم معاني الآيات الكريمة اللهم إلا شيء قليل من القصص التي ذكرت في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَرَى مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ أَذْكُرَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ، مصنف فرماتے کہ ان چیزوں میں سے جو میری نظر میں مناسب ہے وہ یہ ہے کہ بخاری، ترمذی، حاکم نے اپنی اپنی تفسیروں میں جو شان نزول اور توجیہ المشکل کو یا توجیہ المشکل صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک جو ہے وہ پہنچنے والی عمدہ سند کے ساتھ جو نقل کیا ہے، اسے دو فائدوں کے پیش نظر دو فائدوں کے پیش نظر جو ہے اس کو میں 5ویں باب میں ذکر کروں. پہلا فائدہ ان میں سے یہ ہے کہ اتنی مقدار میں آثار کا یاد کرنا مفسر کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، یاد کرنا ضروری ہے، جیسا کہ غرائب القرآن کی شرح میں ہم نے ذکر کیا ہے. یعنی وہ جتنی غرائب القرآن کی شرح ضروری ہے جیسے ہم نے ذکر کیا، اتنا ہی جو ہے وہ مفسر کے لیے آثار کا یاد کرنا بھی ضروری ہے. والثانیہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یعلم انہ لا دخل لاکثر ما یروی من اسباب النزول. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ اکثر شان نزول جو ہوتا ہے جو ہے وہ آیات کریمہ کا جو مطلب سمجھنے میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے. اللہم الا شیء قلیل من القصص التي ذکرت فی هذه التفاسیر، سوائے چند قصے جن کو ان تینوں تفسیروں میں ذکر کیا جاتا ہے، جو مفسرین کی نظر میں تمام تفسیروں میں سب سے زیادہ، جو محدثین کی نظر میں عند المحدثین، محدثین کی نظر میں تمام تفسیروں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں. افراط ابن اسحاق والواقدی والکلبی، واما افراط محمد ابن اسحاق والواقدی والکلبی وما ذکروا تحت كل آیت من قصہ فأكثره غیر صحیح عند المحدثین وفي اسناده نظر، ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير، ومن يرى أن تدبر كتاب الله يتوقف على الإحاطة بها فقد فات حظه من كتاب الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اس کا معنی یہ ہے کہ محمد بن اسحاق اور واقدی اور کلبی کا افراد بہرحال جو ہے انہوں نے جو قصے ذکر کیے ہیں، وما ذکروا تحت كل آیت من قصہ، اور جو قصے انہوں نے ایک ایک آیت کے تحت شان نزول کے طور پر ذکر کیے ہیں، فاکثرہ غیر صحیح عند المحدثین، تو ان میں سے زیادہ تر محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں. وفی اسنادہ نظر، اور ان کی سند میں کلام ہے. ومن الخطأ البین یعد ذلك من شروط التفسیر، اور یہ صریح غلطی ہوگی کہ ان کو تفسیر کی شرائط میں شمار کیا جائے. اور جس شخص کی رائے یہ ہو کہ کتاب اللہ کا سمجھنا موقوف ہے اس کے یاد کرنے پر، تو کتاب اللہ میں اس کا حصہ نہیں رہا، فقط فات حظہ من کتاب اللہ، تو اس کا حصہ کتاب اللہ میں فوت ہو گیا، ختم ہو گیا. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا. وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش اعظم کا مالک ہے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں ذکر کیا کہ آیات کو سمجھنے میں زیادہ تر جو ہے وہ شان نزول کا دخل نہیں ہوتا. کبھی کبھی جو ہے وہ شان نزول کا بعض جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے، مگر بعض لوگوں نے اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی ہے اور ایک ایک آیت کے تحت شان نزول کے جو ہے وہ قصے کہانیاں ذکر کیے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے اور اس کا یہ شان نزول ہے. تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ افراد ہے، جیسا کہ محمد بن اسحاق ہے، واقدی ہے اور کلبی ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اس میں بے احتیاطی کی اور بہت سارے قصے انہوں نے ذکر کر دیے، حالانکہ ان کا آیات کے شان نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مبتدی کے ذہن میں ہونے والی
تشویش کے اسباب کی مثالوں کا ذکر پڑا ہے، ان کا ترجمہ پڑا ہے. 2 کا تو پہلے گزر چکا، 3 کا ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے. وَكَمَا سَأَلُوا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن وجہ تطبیق یہاں سے. اور اس کے بعد شان نزول میں افراد کا ذکر پڑا ہے جو کہ آگے وَأَمَّا افراد محمد ابن اسحاق والواقدی والکلبی کی عبارت سے شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ کتنی مقدار میں آثار کا یاد کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے؟ شاہ صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ نے اس کا جواب اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، شان نزول کے حوالے سے افراد سے کس کس نے کام لیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.